السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس راؤنڈاپ اور میں ہوں نادیہ نذیر۔ جی ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے ٹیسٹ میچز کی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے ٹیسٹ میں اپنی پہلی اننگز میں صرف 153 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے شروع ہوا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اننگز کا آغاز جیت راول اور ٹام لاکھم نے کیا، تاہم اوپنرز خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور 35 رنز کے مجموعی سکور پر دونوں اوپنرز پویلین لوٹ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد راس ٹیلر بھی 2 رنز بنا کر یاسر شاہ کی گیند پر وکٹ کے پیچھے سرفراز کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولمسن نے نصف سنچری مکمل کی اور 63 رنز بنائے، تاہم کپتان کے آؤٹ ہونے کے بعد نیوزی لینڈ کا مڈل آرڈر زیادہ دیر تک وکٹ پر کھڑا نہ رہ سکا اور صرف 133 رنز بنا کر 8 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ ولمسن کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی کریز پر زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ وقفے سے نیوزی لینڈ ٹیم اپنی وکٹیں گنواتی رہی اور پوری ٹیم صرف 153 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 3 جبکہ محمد عباس، حسن علی اور حارث سہیل نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ بلال آصف 13 اوورز میں 33 رنز دے کر صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے۔ ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں قیویز کپتان کین ولمسن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ اگر وہ بھی ٹاس جیتتے تو وہ بھی بیٹنگ ہی کرتے۔ پہلے دونوں بلے باز یاسر شاہ کا شکار بنے۔ قومی ٹیم امام الحق، محمد حفیظ، اظہر علی، حارث سہیل، بابر اعظم، اسد شفیق، کپتان سرفراز احمد، حسن علی، بلال آصف، محمد عباس اور یاسر شاہ پر مشتمل تھی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولمسن انجری سے صحت یاب ہو کر اپنی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ اعجاز پٹیل اپنا ڈیبیو میچ کھیل رہے تھے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی درجہ بندی میں ترقی کا سنہری موقع بھی موجود ہے اور سیریز میں کلین سویپ پاکستان کو 4تھی پوزیشن بھی دلا سکتا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا مقابلہ آج دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ عالمی درجہ بندی میں بھارت پہلے، جنوبی افریقہ دوسرے اور انگلینڈ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ سیریز کے آغاز سے قبل ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی درجہ بندی میں قومی ٹیم 95 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں نمبر پر براجمان ہے، جبکہ نیوزی لینڈ 102 پوائنٹس کے ساتھ اشاریائی پوائنٹس کے فرق سے آسٹریلیا سے آگے 4تھی پوزیشن پر موجود ہے۔ اگر سرفراز کی زیر قیادت قومی ٹیم اس سیریز میں 0-2، 0-1 یا 0-2 سے فتح سمیٹنے میں کامیاب رہتی ہے تو اس کے پوائنٹس کی تعداد 99 ہو جائے گی، جبکہ نیوزی لینڈ کے کم ہو کر 98 رہ جائیں گے، جس کے بعد پاکستان 5ویں اور نیوزی لینڈ 6ٹھی پوزیشن پر آ جائے گا۔ سیریز میں 0-2 سے فتح سے پاکستان کے پوائنٹس کی تعداد 101 ہو جائے گی، لیکن وہ 5ویں نمبر پر ہی رہے گا۔ البتہ نیوزی لینڈ کے پوائنٹس کم ہو کر 96 رہ جائیں گے اور وہ 7ویں نمبر پر آ جائے گا۔ اگر پاکستانی ٹیم سیریز میں نیوزی لینڈ کے خلاف 0-3 سے کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس کے پوائنٹس 103 ہو جائیں گے، جس کے ساتھ ہی ٹیسٹ رینکنگ میں 4تھی پوزیشن بھی اس کے قبضے میں آ سکتی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے پوائنٹس 94 رہ جائیں گے۔ یاد رہے، دونوں ملکوں کے درمیان اب تک 55 ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں، جن میں سے پاکستان نے 24 اور نیوزی لینڈ نے صرف 10 میچز جیتے ہیں، جبکہ 21 میچز ڈرا ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل قومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 میچز کی سیریز میں 0-3 سے فتح حاصل کی تھی، جبکہ ون ڈے سیریز بارش ہو جانے کے باعث 1-1 سے برابر رہی تھی۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ PCB کی میزبانی میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس کل لاہور میں ہو رہا ہے، جس کے لیے 20 سے زائد مہمانوں کی آمد آج سے شروع ہو رہی ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے گزشتہ اجلاس میں سالانہ جنرل کونسل اجلاس کی میزبانی پاکستان کو سونپی گئی تھی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے حکام نے اجلاس کے لیے بھارت سمیت تمام ممبر بورڈز کو لاہور میں شیڈول اجلاس کے لیے دعوت نامے بھجوائے۔ ممبر بورڈز کی اکثریت نے اپنے نمائندے بھجوانے کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے، تاہم بھارت بورڈ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اس نے اس ایشو پر چپ سادھ رکھی ہے۔ 17 نومبر کو شیڈول اجلاس میں پاکستان کی 2 سالہ صدارتی مدت ختم ہو رہی ہے اور آئندہ 2 سال کے لیے صدارت بنگلہ دیش بورڈ کے سربراہ کو سونپی جائے گی۔ اجلاس میں میڈیا کے نمائندوں کو کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی، تاہم قذافی اسٹیڈیم میں سپہر 3 بجے پریس کانفرنس ضرور رکھی گئی ہے۔
جس میں پی سی بی کے سربراہ احسان مانی اور ایشین کرکٹ کونسل کے نئے صدر بنگلہ دیش کے ناظم الحسن اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اے سی سی اجلاس کے شرکاء کو لاہور شہر کے تاریخی مقامات کی سیر بھی کروانے کی تجویز ہے۔ اجلاس میں ایشیا کپ کے حوالے سے بات چیت ہوگی، ڈیولپمنٹ پروگرامز اور مستقبل کے ایونٹس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جی ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نجم سیٹھی نے پی سی بی کو ایک اور لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ نجم سیٹھی کی جانب سے ایک قانونی فرم کے ذریعے بھجوائے گئے نوٹس میں پی سی بی کی طرف سے 9 نومبر کو بھجوائے جانے والے جواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بورڈ نے 20 اگست تک شفافیت اور احتساب کی کوئی پالیسی ہی نہیں بنائی، جس کے تحت بورڈ عہدیداروں کے اخراجات کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کی جاتی، نہ ہی اس اقدام کے لیے بورڈ آف گورنر سے منظوری لی گئی۔ اخراجات اس وقت چیئرمین پی سی بی نے ہی کیے تھے، نجم سیٹھی نے ذاتی حیثیت میں نہیں۔ تفصیلات جاری کرنے کا مقصد شہرت داغدار کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ نوٹس میں نجم سیٹھی کی جانب سے ایک بار پھر نئے چیئرمین پی سی بی احسان مانی کے لیے فرنشڈ گھر کی خریداری کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب جاوید میانداد کا کہنا ہے کہ اگر سرفراز کارکردگی دکھاتے رہے تو کپتان رہیں گے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر جاوید میانداد نے کہا ہے کہ کپتان سمیت جو کھلاڑی پرفارمنس نہیں دے گا وہ ٹیم سے باہر ہو جائے گا۔ سرفراز اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور کپتان رہیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید میانداد نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی احسان مانی سے رسمی ملاقات ہوئی ہے، کسی عہدے کی پیشکش سے متعلق بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی سے کرکٹ اسٹرکچر کو بہتر بنانے پر بات ہوئی ہے، جو مشورے مانگے وہ دیے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جاوید میانداد نے کشمیر کے معاملے پر متنازع بیان دینے پر شاہد خان آفریدی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سابق کپتان جاوید میانداد نے کہا کہ سیاست اور کھیل الگ الگ چیزیں ہیں، شاہد آفریدی کو سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ان کا طرز گفتگو نامناسب تھا۔ جاوید میانداد نے شاہد آفریدی کو مشورہ دیا کہ آفریدی سیاست کے بجائے کرکٹ اور اپنے دیگر مقاصد پر توجہ دے۔ جاوید میانداد نے کہا کہ ملک کے حساس معاملات پر کرکٹرز کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کرکٹرز اپنی توجہ صرف کرکٹ پر مرکوز رکھیں۔ دوسری جانب جاوید میانداد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک زمانے میں کراچی کرکٹ کا مرکز کہلاتا تھا، مگر اس وقت یہاں کی کرکٹ درست سمت میں نہیں چل رہی۔ طویل عرصے سے شہر قائد سے کوئی کھلاڑی سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کرکٹ مخصوص کھلاڑیوں کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اس حوالے سے سی سی اے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ میں جب بورڈ میں تھا تب کراچی کو پیسے بھی ملے مگر کرکٹ کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکا۔ کروڑوں کی آبادی سے کوئی کھلاڑی سامنے نہ آنا افسوسناک ہے۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کرکٹرز کو پاکستان لانے کے لیے معاہدوں کی لگام ڈالنے کا یہ مناسب وقت نہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان آنے سے انکار کرنے والے غیر ملکی کرکٹرز کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے کی پالیسی پر فوری طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ندیم عمر نے مزید کہا کہ ڈی ویلیئرز، شین واٹسن سمیت 20 یا 22 اسٹار کرکٹرز کے ساتھ کانٹریکٹ نہ ہوں تو پی کے ایس ایل کی چمک دھمک ماند پڑ جاتی ہے۔ ہماری اپنی ٹیم اگر اسٹار کرکٹرز کے بغیر کھیلے اور پلے آف مرحلے تک ہی رسائی نہ پا سکے تو کراچی اور لاہور میں میچز کھیلنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ملکی حالات بہتر اور لیگ مزید مستحکم ہو جائے گی تو غیر ملکی کھلاڑیوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہم شین واٹسن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی آ کر کھیلیں۔ ایک سوال پر ندیم عمر نے کہا کہ سرفراز احمد نے پیسے کو ترجیح نہ دیتے ہوئے ایک فرنچائز کی جانب سے کی جانے والی بھاری پیشکش ٹھکرا دی۔ بڑے پن کا مظاہرہ کرنے پر میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سرفراز کی قیادت میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 2 بار فائنل کھیلا، تیسرے میں بھی بھرپور فائٹ کی، اس بار ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ندیم عمر نے کہا کہ غیر ملکی کرکٹرز کے پاکستان آنے سے انکار کی وجہ سے کمبینیشن متاثر ہوتا ہے اور ہماری قوت کم پڑ جاتی ہے، اس لیے اب مقامی کھلاڑیوں پر زیادہ انحصار کا فیصلہ کیا ہے۔ عمر اکمل نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا پرفارم کیا، وہ پاکستان کے لیے بھی کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں موقع دیا ہے کہ اپنے اور ٹیم کے لیے پرفارم کرتے ہوئے خود کو دوبارہ گرین شرٹس پہننے کا اہل ثابت کریں۔ اسی طرح کا موقع احمد شہزاد کو بھی دیا تھا،
انہوں نے کارکردگی بھی دکھائی۔ دونوں کرکٹرز کے ماضی میں تنازعات کے باوجود سلیکشن کے سوال پر ندیم عمر نے کہا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو معین اختر اور اعظم خان جیسے کوچز کے خدمات حاصل ہیں۔ یہ لوگ پلیئرز کو بنانا اور ان کی صلاحیتیں نکھارنا بخوبی جانتے ہیں۔ بولنگ ایکشن مسائل کے باوجود سنیل نارائن کو لینے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اسپنر اپنے ایکشن کے اصلاح کے بعد IPL لیگ بھی کھیل چکے ہیں۔ وہ بطور بولر کارآمد ہونے کے ساتھ جارح مزاج اوپنر کا کردار بھی بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ سہیل تنویر بھی گزشتہ تینوں ایونٹس میں مختلف فرنچائز کی طرف سے کھیلے۔ ان کو پکی جگہ اور ہمیں ایک تجربہ کار کھلاڑی کی تلاش تھی۔ وہ پرفارم کرتے رہیں تو 3 سال بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ تھا پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی تمام تر خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے گا اردو پوائنٹ اور مجھے دیجیے گا کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔